الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے اوپر تفصیلی کلام کیا تھا۔ آج اسی سے متصل جو آگے مسائل ہیں اس پر بات ہوگی۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے زکوٰۃ کے مصارف پڑھے تھے، ان میں یہ اختیار ہے زکوٰۃ دینے والے کو کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ دے سکتا ہے، ہر ایک کو دینا اس پر ضروری نہیں ہے، کسی بھی ایک کو لے لے۔ اسی طرح ایک فرد کو بھی اپنی پوری زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ایک سے زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ دے، اس کی مرضی ہے، یکمشت ایک ہی بندے کو اپنی پوری زکوٰۃ دے دے یا اپنی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس کا اختیار زکوٰۃ دینے والے کو ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اختلاف فرماتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے، جو پیچھے ہم نے جتنی بھی اصناف پڑھی ہیں، ہر صنف میں سے تین لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں لفظ آیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقراء بھی جمع کا لفظ ہے اور مساکین بھی جمع کا لفظ ہے، اسی طرح غارمین سب یہ جمع آ رہے ہیں۔ تو عربی زبان میں جمع کا جو کم از کم اطلاق ہوتا ہے وہ 3 افراد پہ ہوتا ہے۔ تو جب جمع کا صیغہ قرآن پاک میں آیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ فقیر کے لیے زکوٰۃ ہے، بلکہ فقراء کے لیے ہے۔ تو فقراء وہ ہوں گے جو کم از کم 3 ہوں، اسی طرح مساکین بھی وہ ہوں گے جو کم از کم 3 ہوں۔ تو اسی لیے ان کے نزدیک ہر صنف میں سے 3 افراد کو دینا زکوٰۃ یہ ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک یہ 3 دینا بھی ضروری نہیں، کسی ایک کو دے سکتے ہیں، اور تمام اصناف میں دینا بھی ضروری نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یصرف المزکی الی کلہم او الی بعضہم ولو واحدا من ای صنف کان، کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ ان تمام کو بھی دے سکتا ہے اور ان میں سے کسی بعض یعنی ایک کو بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف میں سے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو امام شافعی نے دلیل پیش کی تھی کہ فقراء جمع کا لفظ ہے، تو اس کا جواب یہاں پر دیتے ہوئے فرماتے ہیں لِأَنَّ الْجِنْسِيَّةَ تَبْطُلُ الْجَمْعِيَّةَ، کیونکہ یہ جو الفقراء پہ جو الف لام آیا، اسی طرح المساکین پر جو الف لام آیا، یہ عہد جنسی کا ہے، یہ جنس کے لیے ہے، اور جب جنس کے لیے آیا ہے تو پھر یہ جمعیت کے معنی اس میں باطل ہو جاتے ہیں، اور جنس کا اطلاق ایک سے لے کر الی ما لا نہایہ تک پہ جاتا ہے۔ جیسا کہ گائے تو ایک ہے تو وہ بھی گائے ہے، اور 100 ہے تو وہ بھی گائے، تو جنس ہے وہ۔ تو ایسے ہی فقراء پہ جب الف لام ہے اور اس نے آ کر اس کے جمع کے معنی باطل کر دیے ہیں، تو اب یہاں ہو گیا کہ جنس فقراء کے لیے زکوٰۃ ہے، جنس مساکین کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اب وہ ایک فقیر بھی اس میں شامل ہے اور ایک سے زیادہ بھی اس کے اندر شامل ہے، تو اس لیے ہمارے نزدیک کوئی 3 کو دینا ضروری نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے کہا تھا ہر صنف میں سے دینا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہوئے کہ جناب کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
بیان جواز کے لیے آیا ہے، بیان تعیین کے لیے نہیں آیا کہ ان سب کو زکوٰۃ دینی ہے۔ آسان لفظوں میں کہ یہاں جو واو آ رہا ہے وہ او کے معنی میں ہے کہ زکوٰۃ صدقات جو ہیں فقراء کے لیے ہیں یا مساکین کے لیے ہیں یا عاملین کے لیے ہیں، کیونکہ واو تو جمع کے لیے آتا ہے، جب جمع کے معنی لیں گے تو پھر سب کو دینی پڑ جائے گی۔ تو یہ جو سیغ کلام ہے قرآن پاک کا جو بیان آیا ہے وہ بیان جواز کے لیے آیا ہے، نہ کہ بیان تعیین کے لیے۔ تو اسی لیے صرف فقیر کو دے دی، صرف مسافر کو دے دی، فی سبیل اللہ میں دے دی، تو ان تمام سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہر ایک کے دینا ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وشرط شافعی ثلاثۃ من کل صنف، تو امام شافعی نے شرط قرار دیا ہے کہ ہر صنف میں سے تین تین کو دیا جائے۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں بڑی آسانی ہے، ورنہ تو اگر امام شافعی کے قول کو لیا جائے تو ڈھونڈتے پھرو سب کو، مسکین کو الگ ڈھونڈو، فقیر کو الگ ڈھونڈو، مسافر کو الگ ڈھونڈو، اور پھر آج وہ مکاتب کو کہاں سے لائیں گے؟ تو بڑے مسائل کھڑے ہیں۔ تو الحمدللہ فقہ حنفی بالکل ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں بڑی آسانی ہے۔ وہ اب یہ شافعی سے پہنچے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ الصَّرْفُ تَمْلِيكًا لَا إِبَاحَةً كَمَا مَرَّ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے، اس میں اباحت کافی نہیں ہے۔ اباحت میں اور تملیک میں کیا فرق ہے، یہ میں بالکل ابتدائی گفتگو ہماری اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے، اس لیے وہ دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے میں شرط یہ ہے کہ وہ ضرور تملیک کے ہو، بطور اباحت کے نہ ہو، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو جب تملیک شرط ہے تو ہر وہ خیر کا کام، نیکی کا کام جس میں تملیک نہیں پائی جائے، مالک بنانا نہ پایا جائے، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ اوقاف ہے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، ان کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہوتا، یا تملیک ممکن نہیں ہے وہاں پر، جیسا کہ انتقال ہو گیا شخص کا تو اس کی کفن کے لیے تو ظاہر مردہ تو مالک بننے سے رام۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا یصرف یا لا یصرف، معروف مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں، الی بناء نحو مسجد ولا الی کفن میت، کہ زکوٰۃ کو مسجد یا اسی کے مثل یعنی مدرسہ وغیرہ یا اور جو دیگر اوقاف ہیں ان میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی میت کے کفن میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وقضاء دینہ، اب اگر کسی کا دین ہے، قرض ہے، تو یا تو وہ قرض مردہ شخص کا ہوگا کہ انتقال ہو گیا اور مال ترکے میں وہ اتنا چھوڑ کے نہیں گیا کہ جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکے، تو یہ زکوٰۃ میں ادا نہیں ہو سکتا مطلقاً، کیونکہ اب جو زکوٰۃ کی شرط تھی تملیک وہ یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اب جس کا انتقال ہو گیا تو وہ تو ظاہر قبضہ کر نہیں سکتا اس پہ۔ اچھا، جس کا قرضہ ہے، جس نے وصول کرنا ہے، تو وہ اس کا نائب بھی نہیں بن سکتا، تو نہ اصالتاً اس میت کی طرف سے قبضہ ممکن ہے اور نہ نیابتاً یعنی نائب کے طور پر اس پہ قبضہ ممکن ہے، تو دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اس لیے میت کا قرضہ زکوٰۃ کے مال سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری صورت کہ کسی زندہ شخص کا دین ہے،
تو یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی اجازت سے وہ قرضہ ادا کیا جائے یا بغیر اس کی اجازت کے قرضہ ادا کیا جائے. تو اگر بغیر اس کی اجازت کے قرضہ ادا کیا تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس شرعی فقیر کی طرف سے اس پہ قبضہ نہیں پایا گیا. ہاں اگر اس نے کہا کہ جی میری طرف سے آپ یہ قرضہ ادا کر دو، مثلا مسٹر اے کا قرضہ مسٹر بی پر تھا اور اس نے اس سے وصول کرنے ہیں، اب وہ فقیر آدمی ہے، تو ایک تیسرا شخص مسٹر سی کہتا ہے چلو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ جو جس پر قرضہ ہے، جس نے دینا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے فلاں شخص کو یہ پیسے دے دیں. اس نے دے دیے، تو اب اس نے جو یہ قبضہ کیا یہ پہلے اس کی نیابت میں قبضہ مانا جائے گا، کیونکہ اس کے کہنے پر دیا جا رہا ہے. تو جو لینے والا لے گا پہلے اپنے اس قرض دار شخص کی طرف سے وہ قبضہ کرے گا، اور جب قبضہ ہو گیا اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ اس کا اپنی ذات کے لیے قبضہ مانا جائے گا. تو یہاں نیابت ممکن ہے. جب نیابت ممکن ہے تو یہ تملیک فقیر پائی گئی، اور جب تملیک فقیر پائی گئی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور پیچھے جو ہماری بات ہوئی تھی کہ جو جیل میں لوگ بند ہیں، کوئی جرمانہ ان کے اوپر آ گیا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کے معاملات آ گئے دینداری کے، تو بالکل بے آئینی ہی صورت یہاں پر یہ پائی جائے گی. اب وہ جیل میں بند ہے اور اس سے پوچھے بغیر کسی نے وہ جرمانہ بھر دیا گورنمنٹ کے پاس کہ جی اس کو آزاد کرا دیں ہم، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس سے وکالت لے لی، اس نے کہا کہ جی آپ میری طرف سے میرا جرمانہ بھر دیں تاکہ میں قید سے چھوٹ جاؤں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس میں ایک وہ جہت بھی آ گئی کہ گردن چھڑانے والی بات. وفر رقاب، ویسے تو اصل اس کا تعلق مکاتب سے تھا، لیکن مانوی طور پر یہاں پر آزادی کی صورت اس کو ممکن ہو گئی، تو اس کے لیے بھی وہی شرط ہوگی کہ وہ شرعی فقیر ہو. ٹھیک ہے، اب اس بندے کو مثلا مقدمے کے اندر پیسے لگنے، وکیل کو فیس دینی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو اگر وہ شرعی فقیر ہے اور اس کے اوپر وہ دین ہو گیا، مثلا وکیل کی فیس واجب الادا ہو گئی اس کے اوپر، تو اب یہ کہتا ہے جی میری طرف سے آپ وہ میرا قرضہ ادا کر دیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر بغیر اس کے کہے ادا کیا تو پھر ظاہر ہے وکیل صاحب تو اپنی فیس لے رہے ہیں اور اس کی طرف سے نیابت تو پائی نہیں گئی، تو یہاں تملیک فقیر ممکن نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو زندہ شخص کے اندر یہ فرق آ گیا کہ اس کے کہے سے قرضہ ادا کیا یا اس کے کہے بغیر قرضہ ادا کیا. تو اگر اس کے کہنے سے ادا کیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس کے بغیر کہے ادا کیا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بھی آئی نہیں، یہی صورتحال ہاسپٹل وغیرہ کے اندر آ جائے گی کہ جو ویلفیئر کے ہاسپٹل ہیں، اب وہ جناب مریض آیا شرعی فقیر ہے اور ہاسپٹل کا بل بن گیا اس کا 1,00,000 روپیہ، تو اب اس کو بتائے بغیر انہوں نے اس کے اکاؤنٹ سے 1,00,000 روپے کاٹ کے کہا چلو بھائی زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ میں ہو گئے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اس مریض سے انہوں نے اجازت لی کہ جناب آپ کی طرف سے ہم زکوٰۃ کے پیسے ادا کروا دیں، آپ کا یہ قرضہ ادا کروا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی زکوٰۃ اکاؤنٹ سے میرے کروا دیں، اور وہ پھر اس کی بنیاد پر ادا کیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو دین بن جائے پہلے اور اس دین کی ادائیگی پھر اس کی اجازت سے ہو سکتی ہے. لیکن جس کا انتقال ہو گیا
اس میں یہ صورت ممکن نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ جی میری زکوٰۃ آپ فلاں شخص کو دے دیں جس نے قرضہ اس کو ادا کرنا تھا, اور ابھی ادائیگی نہیں کی, اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو اب وہ قرضہ ادا نہیں کیا جا سکتا زکوٰۃ کے مال سے, کیونکہ نیابت اسی وقت ممکن تھی کہ جب وہ خود زندہ ہو. اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب ایسی صورت میں یہاں وہ نیابت ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے مردہ شخص کا جو قرض ہے, دین ہے, اس میں تو مطلقاً ادا نہیں ہوگی, لیکن زندہ کے اندر یہ قید ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ادا کیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اور اگر اس کی اجازت کے ساتھ کیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا دَيْنُ الْحَيِّ الْفَقِيرِ, زندہ فقیر شخص کا جو دین ہے, فَيَجُوزُ لَهُ بِأَمْرِهِ, تو اگر وہ اس کی اجازت سے ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے. وَلَوْ أَذِنَ, اور اگر اجازت دی تھی کہ جی میرا قرضہ آپ ادا کر دیں, فَمَاتَ, ابھی ادائیگی سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا, تو فَإِطْلَاقُ الْكِتَابِ يُفِيدُ عَدْمَ الْجَوَازِ وَهُوَ الْوَجْهُ نَهَرٌ, تو جو کتاب میں مسئلہ مطلق بیان کیا, کتاب سے مراد یہاں تو قطوری ہے یا ہدایہ ہے, کیونکہ جو ہدایہ کتاب ہے ہماری اس میں قدوری کے بھی مسائل ہیں اور جامع صغیر کے بھی مسائل ہیں, تو یہ جو مسئلہ وہاں آیا ہے وہ قدوری کتاب سے لیا گیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں جو کتاب میں مسئلہ مطلق بیان ہوا کہ مردہ شخص کا دین ادا نہیں ہو سکتا, تو یہ عدم جواز کا فائدہ دیتا ہے. اور صاحب نحر فرماتے یہی زیادہ مناسب ہے دلیل کے اعتبار سے. وَهُوَ الْوَجْهُ, یہ مفتہ قول کے الفاظوں میں سے ہے. یہ مسئلہ لیا انہوں نے نہر الفائق سے, تو اس لیے نہر لکھ دیا آگے. وَلَا إِلَى ثَمَنِ مَا أَيْ قِنٍّ يَعْتِقُ لِعَدْمِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الرُّكْنُ, اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زکوٰۃ کے پیسوں سے میں غلام خریدوں اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دوں, کیونکہ یہاں پر بھی تملیک فقیر نہیں پائی گئی. مکاتب والے مسئلے میں تو تھا کہ اس مکاتب غلام کو پیسے دیے, اس نے جا کر اپنے آقا کو ادا کر دیے, وہاں تملیک پائی گئی تھی. لیکن خود سے میں کسی شخص سے غلام خریدوں اور وہ جو پیسے میں نے دینے وہ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دوں, اور پھر اس خریدے ہوئے غلام کو میں آزاد کر دوں, تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَا إِلَى ثَمَنِ مَا, اور نہ ہی اس چیز کے ثمن میں کہ جو یوں تک آزاد کی جائے گی, تو ماں سے مراد غلام ہے. تو اس کی تفسیر کہتا ہے قِنٍّ یُعْتَق, اور اس کی زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ بھی وہی ہے لِعَدْمِ التَّمْلِيكِ, کیونکہ یہاں پر شرعی فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا جا رہا. وَهُوَ الرُّكْنُ, اور یہ رکن یا شرط تھا. وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْحِيلَةَ يَتَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِفِعْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ, اور اس کا ہیلا پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ شرعی فقیر کو صدقہ کیا جائے, شرعی فقیر کو مالک بنا دیا جائے, اور پھر اس کو کہا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں. مسجد کی تعمیر ہے, مدرسے کی تعمیر ہے, کفن میت ہے, اس طرح کے جو بھی خیر کے کام ہیں کہ جہاں پر تملیک نہیں پائی جا رہی, تو ان تمام خیر کے کاموں کو اگر ضرورت پائی جائے تو یہ ہیلا کیا جا سکتا ہے کہ شرعی فقیر کو مالک بنا دیں آپ, اور پھر وہ شرعی فقیر اپنی طرف سے اس مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے یا کفن میت کے لیے یہ رقم خرچ کروا دیں. تو اس زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کا فائدہ ثواب ملے گا, اور اس شرعی فقیر کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. بلکہ پیچھے میں نے علامہ شامی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ دونوں کو انشاءاللہ صدقے کا بھی ملے گا. وَهَلْ لَهُ أَن يُخَالِفَ أَمْرَهُ
اب شرعی فقیر کو دیا، بھائی یہ آپ کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ ایسا کریں فلاں مدرسے کو یار بہت ضرورت ہے، آپ اس مدرسے پہ خرچ کر دیجئے گا. اور نے کہا ٹھیک ہے لاؤ جی، لے لیے پیسے. اب کہتے ہیں جاؤ مدرسے کو، تو کہتا میں تو نہیں دیتا بھائی، میرے تو گھر میں خود ضرورت ہے. کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ یخالف امرہ، کیا وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اس کو تو اس لیے دیے تھے ہیلا کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ تملیک ہے، تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بن گیا اس رقم کا. اب جب وہ مالک بن گیا ہے تو اس کی مرضی، اس کی بات کی تعمیل کرے یا نہ کرے. تو فرماتے لم ارہ، اس مسئلے کو میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا، لیکن والظاہر نعم، لیکن تملیک کا ظاہر یہی ہے کہ اسے مخالفت کا اختیار حاصل ہے، اس سے زبردستی نہیں کی جا سکتی. شرعی فقیر سے صرف ایک عرض ہی کی جا سکتی ہے. تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو، پھر اگر اس طرح کی مخالفت کا ڈر ہو تو اس کے بھی ہیلے موجود ہیں. پھر وہ وکالت والا مسئلہ میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا اعلیٰ حضرت نے ایک اور کہا کہ مثلا کوئی 10 کلو آٹا اس کو بیچ دے 1,00,000 روپے کے بدلے میں، اور اسے کہیں کہ بھائی فکر نہیں کر 1,00,000 بھی ہم ہی دے دیں گے. اب اس کا دین ہو گیا، دین ہو گیا، پھر 1,00,000 روپے اس کو دے دیے اور اپنا دین اب اس سے وصول کر لے. تیسرا ہیلا یہ بھی موجود ہے. وَلَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ وَلَوْ مَمْلُوكًا لِفَقِيرٍ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ 2 افراد ایسے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن کے درمیان ولادت کا رشتہ ہے. یعنی باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی. یعنی اصول فروع کو نہیں دے سکتے اور فروع اصول کو نہیں دے سکتے. پہلے بھی بتایا تھا آپ کو میں نے کہ اصول کے اندر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی ہم جن کی اولاد کہلاتے ہیں وہ سب اس میں آ گئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح فروع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو اولاد ہے، تو اس میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ نیچے تک. آگے نواسے کی اولاد ہو یا پوتے کی اولاد ہو، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سب کے منافع ایک ہی مانے جاتے ہیں. تو پیچھے ہم نے زکوٰۃ کی قیودات پڑھی تھی تعریف میں، تو اس میں یہ وہاں پر بیان کیا تھا میں نے. آگے فرماتے وَلَوْ مَمْلُوكًا لِفَقِيرٍ. پہلے غلامی کا دور تھا، تو ہم مثال کے طور پر کسی کا باپ جو ہے وہ کسی فقیر کا غلام ہے، تو کیا اب وہ اپنے باپ کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو کیونکہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، غلام کو جو دیا جاتا ہے وہ اصل میں کس کے پاس جاتا ہے؟ اس کے آقا کے پاس جاتا ہے. تو یہاں اب ویسے تو بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، لیکن جب اس کا باپ کسی دوسرے شخص کا غلام ہے اور وہ فقیر ہے اس کا آقا، تو اب ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ یہ باپ کو دینا نہیں ہے، اصل میں یہ اس کے آقا کو دینا ہے. تو یہاں جو انہوں نے یہ قید لگائی ہے علامہ حسکفی نے، تو یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، یہ ضعیف قول ہے. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے یہ کہا وَلَوْ مَمْلُوكًا لِفَقِيرٍ، اگرچہ جن کے درمیان ولادت کا رشتہ ہو وہ کسی فقیر کا مالک ہو، کسی فقیر کی ملکیت میں ہو، تو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ بات درست نہیں ہے. او بینہما زوجیت، یا جو زکوٰۃ دینے والا ہے اور جو زکوٰۃ لینے والا ہے ان کے مابین زوجیت کا رشتہ ہے، یعنی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اب اگرچہ وہ عورت طلاق بائن ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی بیوی تھی، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی،
اور ابھی عورت عدت کے اندر ہے، تو عدت اس نکاح ہی کا حکم ہے. اس وجہ سے جب تک یہ عورت اس کے عدت کے اندر ہے یہ اس عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اگرچہ 3 طلاق دینے سے وہ حرام ہو چکی ہے اس کے اوپر، لیکن جب تک عدت نہیں ختم ہوگی اس وقت تک زوجیت کا کچھ نہ کچھ تعلق باقی ہے. اس وجہ سے یہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو فرماتے ہیں ولو مبانۃ، اگرچہ وہ طلاق بائن والی ہی کیوں نہ ہو. وقالا، اس مسئلے میں صاحبین اختلاف کرتے ہیں کہ تدفع ہی لزوجہا، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. انہوں نے استحسان بن نص کو لیا ہے اس مسئلے میں، کہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں حضرت زینب، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا میں ابن مسعود، وہ غریب آدمی ہیں اور یہ خود جو ہے وہ کام کرتی تھی، چرخہ کاٹتی تھی، اس سے ان کے پاس پیسے آمدنی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ان کو صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی تھی، یعنی اپنے شوہر کے بچوں پر جو کسی اور بیوی سے تھے اور خود شوہر کے اوپر. تو صاحبین نے اس کو محمول کیا زکوٰۃ کے اوپر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ اجازت دی تو کہتے ہیں اس لیے بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. جبکہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ صدقہ نافلہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ کسی اور باہر پر صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے شوہر پر اور شوہر کے بچوں کے اوپر خرچہ کر دو تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. اب گھر کے اندر ضرورت ہے تم باہر خرچ کرو گی تو اس سے بہتر ہے کہ جہاں تم رہ رہی ہو وہاں خرچ کر دو تو اس میں زیادہ ثواب ہے. تو اس لیے ہم اس نص کو محمول کرتے ہیں صدقہ نافلہ پر، اور صاحبین اس سے مراد لیتے ہیں زکوٰۃ. تو اس نص کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ تدفع ہی لزوجہا، کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے. مفتہ بھی قول یہی ہے کہ نہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے. یہی ہمارا فقہ حنفی کا مذہب ہے. ولا الی مملوک المزکی، اسی طرح زکوٰۃ دینے والا خود اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اب چاہے وہ اپنا غلام مکاتب ہو، مدبر ہو، ام ولد ہو. یہ پہلے غلامی کا جب دور تھا تو اس دور میں یہ مختلف معاملات تھے، جو علماء بیٹھے ہیں وہ سب ان باتوں کو جانتے ہیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا، کہ چاہے وہ غلام مکاتب ہو یا پھر مدبر ہو. وَلَا إِلَىٰ عَبْدٍ آتَقَ الْمُزَكِّي بَعْدَهُ سواء كان كله له او بينه وبين ابنه فآتق الاب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه او مكاتب ابنه واما المشترك بينه وبين اجنبي فحكمه علم مما مر. تو اب اگر پورا غلام اس کا نہیں تھا بلکہ وہ غلام مشترک تھا، تو اب وہ مشترک یا تو باپ بیٹوں میں تھا یا کسی ایسے شخص میں تھا جس کا باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہے. مثلا 2 بھائیوں میں تھا، یا آدھا بھتیجے کا تھا، آدھا چچا کا تھا، یا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا بالکل، یا پورے کا مالک تھا لیکن اس نے آدھا یا بعض حصہ اس کا آزاد کیا، پورا غلام آزاد نہیں کیا. تو صاحبین کے نزدیک تو وہ بعض حصہ آزاد کرنے سے پورا ہی غلام آزاد ہو جاتا.
وہ کہتے ہیں کہ حریت میں تجزی نہیں ہوتی، لیکن امام صاحب کے نزدیک یہاں پر وہ بعض آزاد ہوگا، لیکن بعض میں کیا ہے وہ پھر اس کے تفصیلی احکام ہے کہ وہ بعض صورتوں میں تو غلام کمائی کر کے پیسے بھرے گا، جسے صحیح کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ نہ ہی ایسے غلام کو دے گا کہ جس کو زکوٰۃ دینے والے نے بعض حصے کو آزاد کر دیا ہو، برابر ہے چاہے وہ پورا غلام اس کا تھا اور اس نے بعض حصہ آزاد کیا، یا اس کے اور اس کے بیٹے کے مابین مشترک تھا اور باپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اس حالت میں کہ وہ تنگ دست تھا، تو اب جو غلام ہے وہ اپنے حصے کی کمائی کر کے بھرے گا، اور اب اس غلام کی حیثیت مکاتب کی ہو گئی، کیونکہ کمائی کر کے دے گا اپنے آقا کو۔ مکاتب بھی یہی کرتا ہے کہ وہ کمائی کرتا ہے اور کمائی کر کے اپنے آقا کو کرتا ہے اور بدلے میں اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جب اس شخص کا اپنا پورا غلام تھا اور بعض حصہ آزاد کیا، یا بیٹے اور باپ کے درمیان تھا، باپ نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تو اب غلام کمائی کر کے اپنے حصے کی ادائیگی کرے گا، جتنا حصہ غلامی کا اس کا رہ گیا تھا۔ تو اس غلام کی حیثیت بھی مکاتب کی ہو گئی، اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ انسان اپنے غلام کو چاہے وہ مکاتب ہی کیوں نہ ہو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنے بیٹے کے مکاتب غلام کو بھی نہیں دے سکتا، جس طرح بیٹے کو نہیں دے سکتا اسی طرح اس کے غلام کو بھی نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ، کہ یا تو یہ غلام خود اسی کا مکاتب ہوگا، او مکاتب ابنہ، یا اس کے بیٹے کا مکاتب ہوگا، اور ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور کے مابین مشترک تھا تو فَحُكْمُهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، تو اس کا حکم گزشتہ بات سے معلوم ہو گیا کہ دوسرے کے مکاتب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اپنے مکاتب کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کے مکاتب کو نہیں دے سکتے، اپنے اصول کے مکاتب کو نہیں دے سکتے، لیکن کسی اجنبی شخص کے مکاتب کو بالکل دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے، علم ہو چکا ہے اس سے۔ لِأَنَّهُ إِمَّا مُكَاتَبُ نَفْسِهِ، کیونکہ یا تو خود اس کا اپنا مکاتب ہوگا، او غیرہ، یا کسی غیر کا ہوگا، تو غیر کے مکاتب کو دے سکتے ہیں، اپنے مکاتب کو نہیں دے سکتے۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں یجوز مطلقاً، کیونکہ پیچھے ابھی آپ کو بتایا کہ صاحبین کے نزدیک آزادی میں تجزی نہیں ہوتی، بعض حصہ آزاد ہوگا تو وہ پورا غلام ہی آزاد ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ، کیونکہ وہ پورا کا پورا غلام آزاد ہے، اور جب آزاد ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اب وہ اس کا غلام نہیں رہا۔ او حر مدیون، یا آزاد ہے اور اس کے اوپر دین ہے، کیونکہ کمائی کر کے تو بہرحال صاحبین کے نزدیک بھی دے گا وہ، تو اس کی حیثیت مدیون کی ہو گئی، اور حر مدیون کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ففہم، آگے فرماتے ہیں ولا الی غنی، غنی شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک تو غنی وہ ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایک غنی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اگرچہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور ایک تیسرا غنی وہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ لے تو سکتا ہے لیکن زکوٰۃ کا سوال نہیں کر سکتا۔ تو غنی کے تین معنی ہیں، ایک وہ غنی جس پہ زکوٰۃ کا سوال کرنا بھی حرام، زکوٰۃ لینا بھی حرام، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ کون سا غنی ہوتا ہے؟ کہ جو 200 درہم یا سونا چاندی کا جو نصاب ہے مال نامی سے وہ اس کی ملکیت میں ہو، اور وہ اس کی حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔
کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مال کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، اور مال نامی کی 3 ہی صورتیں تھیں، یا تو سائمہ ہوں گے، یا مال تجارت ہوگا، یا سونا چاندی، یا ان کے حکم میں جو کرنسی ہے، ٹھیک ہے، پرائز بانڈ بھی اسی کے حکم میں، ڈالر، پیسے، یہ سب اسی حکم میں آ گئے۔ تو اگر کوئی ان چیزوں کا مالک ہے، سونا چاندی، روپے، ڈالر، پرائز بانڈ، اور وہ نصاب کی مقدار ہے، یا مال تجارت ہے، اسی مال تجارت کی قبیل سے یہ آ جائیں گے، شیئر سرٹیفکیٹ بھی آ جائیں گے، ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ نصاب، چاندی کے نصاب کے برابر ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی فرض، زکوٰۃ لینا حرام، اور جب لینا حرام تو سوال کرنا تو بدرجہ اولا حرام۔ دوسرا غنی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے پاس 200 درہم مالیت کا ایسا سامان موجود ہے جو اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، حاجت اصلیہ کا نہیں ہے، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے، جیسا کہ غیر اہل کے لیے کتابوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ڈیکوریشن کے لیے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اپنی لائبریری ڈرائنگ روم میں سجا کر رکھتے ہیں، لوگ دیکھیں جی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اس کو ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کتابیں ایسی ہیں کہ جس کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے وہ پڑھتا بھی ہو، اور ان کتابوں کی مالیت جو ہے وہ 200 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔ یا ایسے ہی گھر میں ڈیکوریشن پیسز لگے ہوئے ہیں، ایک تو گھر کے استعمال کے برتن ہیں، کھانے کے، پکانے کے استعمال کے بستر ہیں، پہننے کے لباس ہیں سردی گرمی کے حساب سے، باقی جو شاہانہ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، شیروانیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، مہنگے مہنگے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ 200 درہم کی مالیت کے برابر پہنچ گئے تو اگرچہ ان پہ زکوٰۃ تو نہیں دینی اس نے، کیونکہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، سونا چاندی ہوگا، مال تجارت ہوگا، یا چرائی کے جانور ہوں گے، یہ ان تینوں میں سے نہیں ہے۔ یا کسی نے اپنے پاس 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک گاڑی تو حاجت اصلیہ کی ہے، دوسری ویسے ہی ہے، کبھی کبھی چلو ذرا بڑی گاڑی بھی رکھی ہے، کہیں جائیں گے تو ذرا بڑی گاڑی میں جائیں گے، تو یہ اگرچہ اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے۔ یا پلاٹ لے کے ڈالے ہوئے ہیں بچوں کی، جناب کبھی وقت پہ آئیں گے تو کام آ جائیں گے، یہ تو مال تجارت تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے اس پہ فرض، لیکن جب اس کی مالیت 200 درہم کے برابر پہنچ گئی ہے تو یہ غنی کہلائے گا، اور اب اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اور اسی نصاب سے تعلق بنتا ہے صدقہ فطر کا، کہ جو صدقہ فطر جس شخص پر واجب ہوتا ہے اس نصاب کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہوتا۔ اگر غیر نامی مال بھی ہو 200 درہم مالیت کے برابر جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا۔ قربانی کے وجوب کا بھی اسی نصاب سے تعلق ہے، قربانی کے لیے جو 200 درہم مالیت ملکیت میں ہونا ہے اس کے لیے بھی مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صورت جو قریبی رشتہ دار کا نفقہ واجب ہوتا ہے تو اس کا تعلق بھی اسی نصاب سے ہے، اس کے لیے بھی مال نامی ملکیت میں ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو غنی کا یہ دوسرا معنی ہو گیا، اور غنی کا تیسرا معنی وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے۔
تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے خود سے تو یہ لے سکتا ہے کیونکہ شرعی فقیر ہے یہ, لیکن سوال کرنے کے اعتبار سے یہ غنی مانا جائے گا کیونکہ یہ مسکین نہیں ہے. مسکین اور فقیر کا فرق میں پچھلے درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں ولا الی غنی, اور غنی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, یملکو قدر نصاب, جو نصاب کے برابر مال کا مالک ہو, فارغ عن حاجتہ الاصلیتی, جو کہ اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, من ای مال کانا, وہ جس مال سے بھی اس نصاب کا تعلق ہو, سونے چاندی سے ہو یا سائمہ سے ہو یا مال تجارت سے ہو. کمن لہو نصاب سائمۃ لا تساوی 200 درہم, جیسا کہ کوئی شخص کے پاس سائمہ کا نصاب ہے, مثلا 5 اونٹ ہیں, اور وہ 5 اونٹ جو ہیں وہ 200 درہم کے برابر نہیں ہیں بالفرض. ویسے تو آج ایک اونٹ ہی لاکھ سے اوپر کا ہے, تو 5 اونٹ کم سے کم 5 لاکھ کے چلے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ مویشی بہت سستے ہوتے تھے, عرب کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں اونٹ بہت سستے ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں اونٹ کم ہے تو اس لیے مہنگے ہیں. تو سائمہ کا نصاب ہے لیکن وہ 200 درہم مالیت کا نہیں ہے. کما جزم بھی فی البحر والنہر, جیسا کہ بحر اور نہر میں اسی پر جزم کیا. وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ قَائِلًا, اور ماتن نے بھی اسی کو برقرار رکھا یہ کہتے ہوئے وَبِهِ يَظْهَرُ ضُعْفُ مَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَشَرْحِهَا مِنْ أَنَّهُ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ, کہ جو وہبانیہ اور شرع الوہبانیہ میں ہے اس کا ضعف جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وہبانیہ اور شرع الوہبانیہ میں کیا تھا کہ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے اور یہ زکوٰۃ دے گا بھی. یعنی ایک انوکھا مسئلہ آ گیا کہ 5 اونٹ ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اس پر 1 بکری کی زکوٰۃ دینا لازم ہو گئی, سائمہ کا نصاب پورا ہے, لیکن کیونکہ وہ 5 اونٹ 200 درہم کے برابر نہیں ہے, اس وجہ سے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. یہ وہبانیہ اور شرع الوہبانیہ میں کہا. لیکن جو صاحب بحر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ غنی ہے. پیچھے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ کسی بھی مال سے وہ نصاب کا مالک ہو, تو سائمہ کا نصاب سے تو یہ مالک ہے نا نصاب کا, 5 اونٹ موجود ہیں اس کے پاس, تو اس لیے یہ غنی ہے, اور جب غنی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی, لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکے گا بلکہ زکوٰۃ دے گا. یہیں سے ایک مسئلہ یہ بھی اٹھا کہ کسی کے پاس, مثال دے کے سمجھایا, 19 دینار ہیں, سونے کا جو نصاب تھا وہ کتنا تھا, 20 دینار تھے, تو ہیں 19, سونے کا نصاب پورا نہیں ہو رہا, لیکن اس کی جو چاندی سے مالیت ہے وہ 300 درہم کے برابر ہے. مثال کے طور پر جیسے آج ہمارے دور میں 1 تولہ سونا بھی لیں گے تو وہ 200 درہم سے زیادہ قیمتی ہے, تو آج کے دور کے حساب سے سمجھ لو کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وزن کا اعتبار ہے, وجوب کے اعتبار سے اور ادائیگی دونوں کے اعتبار سے, قیمت کا اعتبار نہیں ہے. لیکن یہ جو زکوٰۃ لینے والے جو غنی کا مسئلہ ہے, اس میں قیمت کا اعتبار کریں گے یا وزن کا ہی اعتبار ہوگا؟
تو علامہ سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیۃ الطحطاوی کے اندر فرمایا کہ اس مسئلے میں امام محمد سے دو روایتیں آئی ہیں. ایک جو صاحب محیط نے نقل کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب قیمت کا اعتبار ہوگا. جب قیمت کا اعتبار ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اگرچہ 1 تولہ سونا ہے، لیکن کیونکہ 1 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ بن رہی ہے، اور جب قیمت دیکھیں گے ہم تو اس اعتبار سے یہ شخص غنی مانا جائے گا، کیونکہ 200 درہم مالیت کا مالک ہے یہ. تو قیمت کے اعتبار سے اب یہ غنی ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. اور جو دوسری روایت امام محمد سے وہ صاحب ظہیریہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اعتبار وزن کا ہوگا، قیمت کا کوئی اعتبار نہیں. اور جب وزن کا اعتبار ہے تو کیونکہ یہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، قیمت کو نہیں دیکھیں گے. تو جب یہ 7.5 تولے نہیں ہے تو بھلے اس کی قیمت 52.5 تولے سے زیادہ ہی کیوں نہ بن رہی ہو، وہ فرماتے ہیں یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو آج کے دور میں مفتہ بھی قول کیا ہوگا؟ ویسے تو زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا تو وہاں تو بھائی انفال الفقراء والے مسئلے پر ہم جاتے، لیکن یہاں کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت تو ہے ہی نہیں، گفتگو اس بات پر ہو رہی ہے کیا یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. اور اسی سے آگے متفرع یہ مسئلہ نکلے گا کہ کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں، کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں، کیا اس پر اپنے اقارب کا نفقہ واجب ہے یا نہیں. کیونکہ یہ چاروں مسئلے ایک ساتھ ہیں. جس شخص پر زکوٰۃ حرام ہو جائے گی اس پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا، اس پہ اپنے اقارب کا نفقہ بھی واجب ہوگا. یہ 4 حکم اس ایک مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور جس پر زکوٰۃ لینا جائز ہوگا اس پر نہ قربانی واجب ہوگی، نہ صدقہ فطر واجب ہوگا، نہ اقارب کا نفقہ واجب ہوگا. تو فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو آسانی جو ہے وہ صاحب ظہیریہ والے قول میں ہے. اب بعض اوقات کیونکہ گھروں میں عورتیں ہیں، پہننے کا چھوٹے سے ٹاپس ڈالے ہوئے انہوں نے، اب عام طور پر جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں کانوں میں بندے تو تقریباً پہنی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بالی، ناک کی لونگ سونے کی پہننے کی ایک رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اور نہ ہو تو وہ اس کو بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا ہے. اب ہے بیچاری غریب، گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کر رہی ہے، اپنے بچوں کا گزارا کر رہی ہے، لوگوں کے برتن مانج رہی ہے، جھاڑو پوچھے کر رہی ہے، لیکن وہ کانوں میں پہنے ہوئے اس نے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اب اس کے اوپر آپ کہیں کہ جناب تم پر قربانی واجب ہو گئی ہے کیونکہ اس کی مالیت جو ہے وہ آج 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے، تو حرج ہے یا نہیں؟ اچھا قربانی بھی کوئی آج اتنی آسانی سے تو ہو نہیں رہی. بکرا خریدنے جاؤ تو کتنے کا آئے گا سب کو معلوم ہے، 20-25 ہزار کا بھی چھوٹا سا ہی آئے گا ٹینا، صحیح بکرا 30-35 ہزار کا. اب وہ بیچاری کے کان میں 70,000 یا 80,000 کے وہ بندے اور ناک کی لونگ ملا کر بن جائیں گے. آپ نے کہا نہیں جو قربانی واجب کر تو بیچ سب کچھ ہی ہے، حرج ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب 2 قول ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ انفال الفقراء والی بھی بحث نہیں آ رہی تو پھر آسانی اسی میں ہے کہ صاحب ظہیریہ والے قول کو اختیار کیا جائے کہ اعتبار وزن کا ہے، قیمت کا نہیں ہے. تو اب کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، لیکن نہ روپے ہیں
نہ مال تجارت ہے نہ چاندی ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن احتیاطاً اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ وصول نہ کرے، تاکہ وہ امام محمد کی، کیونکہ دوسری روایت بھی موجود ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے، اس میں اس کے لیے زیادہ عافیت ہے۔ اس طرح دونوں قولوں میں یہ تطبیق کی ایک صورت ممکن ہے۔ تو ماتن نے تو صاحب بحر کے قول کو ترجیح دی، ان کے شاگردوں میں آتے ہیں کیونکہ وہ تو، اور شاگرد تو استاد ہی کی بولی بولتا ہے۔ لیکن علامہ اسکفی فرماتے ہیں کہ لیکن اعتمد فی الشرمبلالیتی ما فی الوہبانیتی، کہ علامہ حسن بن عمار شرمبلالی نے جو درر غرر کے اوپر حاشیہ لگایا، جس کو شرمبلالیہ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے اعتماد کیا اس قول پر کہ جو وہبانیہ میں موجود ہے، وحرر وجزم بأن ما فی البحر وہم، اور وہاں انہوں نے تحریر کیا اور اس بات پر جزم کیا کہ جو بحر الرائق میں تحریر کیا ہے یہ ان کا وہم ہے۔ باقی اور اگر تفصیل آگے دیکھنی ہو تو یہ آپ کو بحر الرائق کو پہلے پڑھنا پڑے گا، اور پھر یہاں علامہ شامی نے جو کہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ وَلَا إِلَىٰ مَمْلُوكِهِ، اپنے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ای الغنی، اچھا ہو ضمیر کا مرجع غنی کی طرف ہے، کہ نہ غنی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور نہ غنی کے غلام کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وجہ وہی بتائی آپ کو کہ اس غلام کو دینا در حقیقت اس کے آقا کو دینا ہے، اور جب آقا غنی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وَلَوْ مُدَبَّرًا، اگرچہ وہ غلام مدبر ہو یا ولد ہو۔ او زمیناً لیس فی عیال مولا، اب وہ غلام جو ہے معذور ہو گیا اور آقا اس کی کفالت نہیں کر رہا، تو ویسے تو آقا کی ذمہ داری تھی کہ یا تو اس غلام کو آزاد کر یا پھر اس کی کفالت کر، کیونکہ اپنے غلام کا نان و نفقہ جو ہے وہ اس کے آقا پر لازم ہوتا ہے۔ تو اب یہ غلام معذور ہو گیا، اب آقا اس کو آزاد بھی نہیں کر رہا اور اس کا نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا، تو کیا اب یہ شخص، اچھا ہے وہ غنی، تو کیا اب یہ فقیر غلام جو ہے، محتاج جو ہے، کیا یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس چیز کا اطلاق دیکھا جائے کہ یہ غنی کا کیونکہ غلام ہے، تو اس اعتبار سے اس کو زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ اس پہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جناب جس طرح وہ مسافر جو ہے غنی لیکن ایسی جگہ ہے جہاں اپنے مال تک موجود نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بقدر حاجت زکوٰۃ لینا جائز ہے، تو ایسے اس غلام کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے کہ اگرچہ نان و نفقہ تو آقا پر ہے لیکن اب آقا دے نہیں رہا، تو اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرے گا، اب یہ کمائی پر قادر نہیں ہے، معذور ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر اس پہ کافی اور بحث بھی کی علامہ شامی نے کہ جناب وہاں تو کیونکہ تملیک ہو سکتی ہے اور یہاں غلام تو تملیک کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے وہ قبضہ کر ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے دونوں میں فرق کیا۔ لیکن بہرحال کیونکہ آج کے دور میں کوئی ایسا غلام کا دور تو ہے نہیں، اس لیے ہمیں مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کبھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَزَمِينًا لَيْسَ فِي عَيَالِ مَوْلَاهُ، کہ ایسا محتاج غلام جو اس کے آقا کے عیال میں نہیں ہے، یعنی آقا اس کی کفالت نہیں کر رہا ہے، غنی اس کا آقا لیکن اپنے اس معذور کی کفالت نہیں کر رہا، نہ اس کو آزاد کر رہا ہے۔ او کان مولاہ غائبا، یا غنی آقا ہے لیکن وہ غائب ہے، شہر میں ہی نہیں ہے، تو اب یہ اس سے کہاں سے وصول کرے؟
تو ایسے کو بھی نہیں دے سکتے علل مذہبی. لأن المانع وقوع الملک لمولاه، کیونکہ یہاں پر جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا معنی ہے کہ جو بھی اس غلام کو دیا جائے گا در حقیقت وہ اس کے آقا کی ملکیت میں جائے گا، اور آقا غنی ہے اور غنی کو زکوٰۃ کی تملیک نہیں کی جا سکتی. غیر المکاتب والمعزون المدیون بمحیط فیجوز. ہاں اگر وہ غلام مکاتب ہے تو اب اگرچہ اس کا آقا غنی ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح وہ غلام کے آقا نے جس کو کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی اور اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا جو اس کی قیمت کو گھیرے ہوئے ہے، جتنے کا غلام ہے اتنا ہی اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، تو پھر ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اب آقا کا اس کے مال میں حق نہیں ہوتا. اب یہ آقا کو تملیک نہیں ہو رہی، اب یہ ان غرماء کو ہوگی، ان قرض خواہوں کو ہوگی جن کا قرضہ اس غلام کے اوپر چڑھا ہوا ہے. ولا الی طفلہ، غنی کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ باپ کے غنی ہونے کی وجہ سے یہ بچے بھی غنی شمار کیے جائیں گے، اس لیے اس شخص کے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نابالغ کی قید لگائیں، کیونکہ جو بالغ ہو گئے اب ان کا اپنا معاملہ ہے، اگرچہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں، اگرچہ باپ ان کا خرچہ ابھی بھی اٹھاتا ہو، تو بالغ اولاد کا جو باپ خرچہ اٹھا رہا ہے یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہے، اس پہ اس نفقے کا وجوب نہیں ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی ہم اپنی اولاد کی کفالت کرتے ہیں، ان پہ خرچہ کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور اولاد پھر بعد میں کہتی ہے جی تم نے ہمارے لیے کیا کرا ہے، وہ تو ہم نے تم نے ہی پیدا کیا تھا نا، تو ہمارے لیے کیا کرا تم نے. یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک جو چیز واجب بھی نہیں ہے ان پہ ہمارے ماں باپ وہ بھی ہم پر خرچ کرتے ہیں. ورنہ شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا اپنے نان و نفقے کا خود ذمہ دار ہے. یہ یورپی اقوام میں، امریکہ میں اسی پر عمل ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں بچے جوان ہوتے ہیں وہ خود اپنے کمائی کے خود محتاج ہوتے ہیں. یہاں ہمارے بچے ماں باپ کے مال پر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، مزے سے ان کو خرچہ بھی چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ. تو ان کا کتنا بڑا احسان ہے جو شریعت نے بھی ان پہ واجب نہیں کیا پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بالغ اولاد ہے بہرحال شرع حکم یہی ہے کہ اگرچہ وہ اپنے باپ کی کفالت میں رہ رہا ہو، اس کا باپ امیر آدمی ہے لیکن خود اس کی اپنی ذاتی حیثیت فقیر کی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو فرمایا بخلاف ولدہ الکبیر، کبیر سے مراد بالغ، وابیہ وامرأتہ الفقراء. اچھا جی، تو غنی کے جو باپ ہے اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. بیٹا غنی ہے لیکن بیٹے کے غنی ہونے سے باپ کو غنی نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عام طور پر ہمارا آج معاشرے میں بھی یہی ہے کہ بچے باپ کی کفالت نہیں کر رہے ہوتے، اور آگے اگر باپ محتاج بھی ہو اور بچے ایک سے زیادہ ہوں تو ان پر ان کے حصے کے مطابق نان و نفقہ آتا ہے، ایک کے اوپر سارا نہیں آتا. تو جو غنی کا باپ ہے اور وہ خود فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح شوہر غنی ہے لیکن اس کی بیوی فقیر ہے، فقیر سے مراد یہ نہیں بھیک مانگ رہی ہے، یعنی شرعی فقیر ہے، 200 درہم مالیت کا اس کے پاس نہیں ہے کچھ معاملہ، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا وابیہ وامرأتہ الفقراء، کہ جو اس کا باپ فقیر ہو یا اس کی بیوی فقیر ہو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وطفل الغنیۃ، اسی طرح ماں اگر غنیہ ہے، باپ فقیر ہے
تو یہ بچہ جو ہے یہ غنی نہیں مانا جائے گا. ماں کے دولت مند ہونے سے یہ بچہ فقیر ہی کہلائے گا کیونکہ اس کا باپ فقیر ہے. اگرچہ باپ زندہ ہو یا باپ کا انتقال ہو چکا ہو، دونوں صورتوں میں. فَيَجُوزُ، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، کیونکہ یہاں پر مانع موجود نہیں ہے. آگے انشاءاللہ بنو ہاشم کے حوالے سے پوری تفصیل ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے.